سادات و مومنین و مومنات سے درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان امام بارگاہ نیو جرسی، بانیان خمسہ مجالس سے عذاب یاد اسیران کربلا، آج کی مجلس کے بانیان چودھری امانت علی ڈوگا، چودھری اسد علی ڈوگا، چودھری باسط علی ڈوگا، ڈوگا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور خضار محترم کے ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین و مرحومات کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین ومجلس الامام حسین بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات النساء العالمین الائمۃ الطیبین شہداء کربلا و اسارا کوفہ والشام الى ارواح المذکورین المرحومین المنظورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتيه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي
سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الباقية الكثيرة الطامة الوافرة المتواترة المتوالية الدائمة على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قابل قدر علماء کرام حضرت علامہ الحاج مخدوم سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ و حضرت مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ پرنسپل شیعہ عربی کالج لکھنؤ و مولانا شیخ عبد الرحمن العمارہ امام جمعہ فیلاڈلفیا و طالب علم عزیز حافظ مبشر نذیر سلمہ الرحمن من آفات الزمان. سادات کرام مؤمنین و مؤمنات حضار محترم حضرات و خواتین، آج کی 5ویں اور آخری مجلس عزا جو 5 مجالس کی امام بارگاہ نیو جرسی میں منعقد ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بانیان مجالس کو، آج کے مجلس کے بانیان امام بارگاہ کو، حضار محترم کو، شرکت کنندگان کو، اس عشرے میں، اس خمسے میں کوئی بھی خدمت کرنے والوں کو، امام بارگاہ کی کوئی بھی خدمت انجام دینے والوں کو اجر و جزائے بسیار مرحمت فرمائے. اللہ کریم آپ سب سے، ہم سب سے ان خدمات کو قبول فرمائے. ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی پیدا نہ، ہماری نسلوں میں کوئی دشمن عزا پیدا نہ. اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بیماریوں سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، دکھوں آفات و آلام سے بچائے. جن ذاکرین
کرام نے نام بنا بہت خوبصورت انداز میں ذکر مولا کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر و جزا عنایت فرمائے. جناب عزیزم ولی رضوی کو، جناب عزیزم افنان شاہ کو، اور جناب برادر عزیز نوحہ خان بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان سید راشد زیدی سلمہ الرحمن کو، استاد صابر حسین خان کو اللہ بہت اجر دے. سید عباس حیدر کو، سید زین عباس بخاری کو امام بارگاہ کی خدمت کے باعث اللہ بہت نعمتوں سے نوازے. اس آفات کو، اس گھر کو آفات ارضی و سماوی سے اللہ محفوظ فرمائے. پاکستان کی جو سیلاب کی آفت ہے اس سے ہمارے ملک کے مؤمنین و مسلمین کو اللہ محفوظ و مسون و مأمون فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو. ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام کی فوج میں شمار فرمائے. دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب. جناب عباس حیدر صاحب اور خود ہمارے قبلہ بخاری صاحب کو اللہ مکمل طور پر شفائے کلی مرحمت فرمائے. اور بھی جو کمیونٹی میں عزیز ہیں جناب عباس صاحب کے جو خسر معظم ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ان کے اہل خانہ کو بھی جو خدمت کو انجام دے رہے ہیں، جو بیویاں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور آپ کی اور خواتین کی سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. ڈوگا برادران کے زیر اہتمام آج کی جو مجلس ہے، میں پہلے تو سوچا تھا کہ آج میں قاتلان حسین کا مذہب نمبر 10 پڑھوں. بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ ہاشم رضا زیدی سے وعدہ کیا تھا کہ 10ویں مجلس میں ان کے ہاں 6 ربیع الاول کو پڑھوں گا. اس وعدے کے پیش نظر میں نے استخارہ کیا. 2-3 ٹاپک میرے ذہن میں تھے، جو استخارہ آیا اس کے مطابق آج میں پڑھ رہا ہوں. اور آج میں پڑھ رہا ہوں عنوان شجاعت مولا کائنات. یہ لفظ شجاعت ہے، شرافت کے وزن پر، سخاوت کے وزن پر، اور شجاع اور شجاع دونوں جائز. جو مصدر ہے وہ ہے شجاعت. عموماً ہمارے ہاں غلط کہا جاتا ہے. یہ قبلہ کے ایک جاننے والے ہیں چودھری شجاع، وہ نام ہی جس کا غلط ہو بیچارے تھے. جی ہاں وہ اسی لیے تو شجاع ہے. یہ ذرا اسلامی ہوتی جائے. ظاہر ہے کہ ہمارا نعرہ ہے یہی المہدی فاؤنڈیشن کا کہ ہم انفارمیشن بھی دیں گے اور ریفارمیشن بھی. یہ پتہ بھی چلتا جائے شجاع اور شجاع کلاہما یجوزان. کلاہما یجوز شجاع و یجوز شجاع. اما المصدر الشجاعت. اب آ جائیے ماشاءاللہ آپ نے جس ذوق، شوق، توجہ، انہماک، جذبے، جوش، عقیدت اور عقیدے کے تحت ان چاروں مجالس کو سماعت و نظارت فرمایا. بالاخص قبلہ صاحب کی مجالس کو آپ اپریسیشن کے قابل. دن بھر جاب کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ حاضری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج میرے 10 پوائنٹ بیان کرنے ہیں. 10 پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے. پہلا پوائنٹ، کسی بھی شجاع کی یا شجاع کی شجاعت کے لیے، بریوری کے لیے، بہادری کے لیے عموماً جو ایج ہوتی ہے وہ بعد البلوغ، بالغ ہونے کا، بالغ انف ہو جائے. یعنی یہ بھی نہیں کہ 15ویں سال میں داخل ہوا تو لڑنے لگ جائے گا.
20 21 30 25 یہ ایج ہوتی ہے کسی کی شجاعت کے جوہر باہر آنے کے لیے دکھانے کے لیے. میرا مولا وہ ہے جس نے شجاعت کے لیے دنیا میں آنے کا انتظار بھی نہیں کیا. یعنی مولا علی پری برتھ شجاعت ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ عالم جسمانی ہی میں نہیں اپنے نورانی دور میں بھی شجاعت ہے. عرض کروں کیسے؟ ایک مرتبہ یہ عالم نورانی ذہن میں رکھیں. ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں جا الجنیو ایک جن آیا. کتنا بڑا تھا؟ کل بعیر اونٹ جتنا. قبلہ پڑھ رہے ہوں مجلس امام بارگاہ میں اور اونٹ یہاں آ جائے تو سارا مجمع قبلہ کو نہیں دیکھے, اونٹ کو ہی دیکھے. سب کی توجہ حضور سے ہٹ گئی, وہ اونٹ کو دیکھنے لگے. اتنا بڑا جو آ گیا بیٹھ گیا. جی ہاں جن. اسی اسنا میں علی آ گیا. مسجد نبوی کے صدر دروازے سے راوی نے لکھا فصغر الجنی فصار کالعصفور. جن نے سکڑنا شروع کیا وہ چڑیا بن گیا. سمجھے ذرا بھیا سمجھ گئے نا, وہ چڑیا بننے لگے. یہ تو عالم اجساد میں ہے, ابھی تو نورانی بات کرنی ہے. یعنی علی کا کمال دیکھیں کہ جو اونٹ کے ہجوم کو اپنی ایک اپیرنس سے چڑیا بنا دے اسے علی. اور کہنے لگا یا رسول اللہ اجرنی, اللہ کے رسول مجھے پناہ دے دے, من ھذا الشاب, اس جوان سے مجھے بچا لے, اس جوان سے مجھے بچا لے. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ کچھ بڈھے اگر بچتے رہے ہیں اس جوان سے تو وہ نبی کے قرب کی وجہ مجھے بچا لے سرکار اس جوان سے. سرکار نے کہا ما قصہ تو ھذا الشاب, کیا قصہ ہے اس جوان کا؟ ایک نسخہ بدل میں دیکھا ھذا الفتى, یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. اس فتح کا کیا قصہ ہے, اس جوان کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا انا کنت الجنی, میں وہ جن ہوں کہ جاء الى سفینۃ نوح. لے اغرقها, کہ میں اسے ڈبو دوں, اور مجھ میں ہمت تھی, مجھ میں طاقت تھی, میں ڈبو سکتا تھا. اگر وہ ڈبو دیتا, ایمان سے بتائیں میں اور آپ آج ہوتے تو پھر اس علی کا شکریہ ادا کرے نا جس نے ڈبونے نہیں دیا. اگر میں ڈبو سکتا تھا مگر میں نہیں ڈبو سکا اس لیے کہ جا ھذا الشاب فی العالم النورانی, اس کا نورانی وجود تھا, میں پہچان گیا ہوں. یہ آیا تھا فضربنی, اس نے مجھے ماری تھی ضرب, اس نے تلوار نکالی تھی اور تلوار سے مجھے ضرب ماری تھی, اور اس نے میرا وہ ہاتھ کاٹ دیا تھا جس ہاتھ سے میں سفینہ ڈبونا چاہتا تھا. سرکار دیکھ لیجئے کٹے ہوئے ہاتھ سے آپ کے پاس آیا ہوں, اس لیے ڈر گیا ہوں کہ دوسرا تو کاٹنے نہیں.
شجاعت ہے. ابھی تو آئے نہیں ہے, یہ دور نوح کی شجاعت ہے. 10-15 نہیں بھائی, 10-15 900 سال تو ان کا عرصہ ہے تبلیغ ہے. 2500 سال کے تو وہ خود ہیں. ابراہیم کے بعد 4000 سال کے بعد تو حضور آئے. تقریباً 7000 سال پلس پہلے مولا علی کی شجاعت کا یہ قصہ ہے. تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ذرا زمانہ دیکھ لیں آپ. پھر ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سلمان فارسی. یہ کنورٹڈ, یہ غلام. ان کو حضور نے آزاد کروایا تھا. جب حضور ان کو آزاد کروانے آئے تو انہوں نے پہلے پوچھا اس مالک سے, آقا سے جس کے یہ مملوک تھے, کہا جو آیا ہے مجھے لینے کے لیے کیا اس کا نام احمد ہے؟ اگر اس کا نام احمد ہے تو میں چلوں گا, کیونکہ میں تو اس احمد کے انتظار میں ایران سے یہاں مدینہ آیا. اس کو ہو تو ایسا. تو خیر کنورٹ ہو گئے. 300 سال کی عمر تھی جب کنورٹ ہوئے ہیں. ہمارے بیچارے ہندوستانیوں پاکستانیوں کے تو یہ 50 سے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. جی ہاں, ایسا وہ کپا ہوا ہے ملک الموت کہ جیسے سارے اس نے غصہ ہم کا ہی نکالا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمریں دراز فرمائیں. اور محمد والے محمد صلوات محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلمان. كان سلمان كان عمره 300 سنة متى هو تقبل الاسلام بید رسول اللہ. تو 300 سال کے تھے یہ حضرت سلمان محمد. کیونکہ یہ حضور کو کہا کسی نے کہ یہ فارسی ہے, آپ نے فرمایا نہیں, اب یہ محمدی ہے. جو سادات کا احترام کرے وہ غیر سید بھی ہو, منا اہل البیت میں آ جاتا. تو خیر ایک روز بیٹھے تھے یہ چھت پر مولا علی علیہ السلام, اور یہ صحن خانہ میں تھے. مولا علی کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور گٹھلیاں پھینکتے جا رہے تھے. جب 1-2 گٹھلیاں لگ گئی بزرگوار کو تو انہوں نے کہا اتفضحنی, کیا میرا مذاق اڑا رہے ہیں سرکار؟ انت شاب وانا شیخ کبیر السن, انت حدیث السن. آپ تو چھوٹی عمر کے ہیں, 27 سال عمر تھی تقریباً جب یہ واقعہ ہوا, اور میں تو ہوں 300 پلس کا, تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہاں پر علی علیہ السلام نے انگڑائی لے کر کہا, خود کو بڑا کہنے والے اور مجھے چھوٹا سمجھنے والے, انسیت قصہ اریون, وہ اریون فارس والا قصہ بھول گیا ہے. تو وہ کہنے لگے ما قصہ اریون یا علی, کون سا قصہ ہے؟ کہا وہ یاد کر سلمان, تو نہا رہا تھا دریا پر, اے گل فروش, تو پھول بیچا کرتا تھا گلاب کے, یہ تیرا بزنس تھا, ٹوکریاں رکھ کے نہا رہا تھا. جا اسدن, ادھر سے ایک شیر آیا تھا اور تو نے کہا تھا بارے الہ مجھے اس شیر سے بچا لے. کنت ذالک الفاس, میں وہ تھا گھوڑ سوار جس نے اپنی تلوار نکال کے
शेर के 2 टुकड़े किए थे और मैंने तुझे बचाया था। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी। कहा कि कोई सबूत दे दे। देखिए सुभान अल्लाह, सबूत दे दे कोई, ये हमारे लिए, ये हमारे लिए, ताकि हमें कोई, वरना वो तो खैर कामिल ईमान थे, ये हम जैसे नाकिसुल ईमान लोगों के लिए ये दर्स, दूसरे लफ्जों में दर्स। का सरकार कोई सबूत दे दे। कहा याद है, आतैतनी हदियतन, मुझे इसके एवज आपने एक गिफ्ट दिया था, अगर मैं वो गिफ्ट आज दिखा दूं तो फिर मान जाओगे कि सरकार वो क्या था। सरकार ने फौरन अपने खुर्जीन में से एक शय निकाली जिसको कहा अल-कुम्मतुल विर्द तरी, अल-कुम्मतुल विर्द तरी। तू था गुलाब बेचने वाला, गुलाबों की एक टोकरी तूने मुझे दी थी, ये टोकरी में गुलाब आज भी तरोताजा है और अभी में आज भी वही ताकत है जो वहां। ये तो आलमे अनवार में, मैं चाहूं तो आपकी दुआ से इतने किस्से याद है कि मैं पढ़ता ही रहूं। एक और सुन ले और आगे बढ़ूंगा। ये हमारे मुअर्रिखीन ने लिखा है, उलमाए अहले सुन्नत ने इसे लिखा है। वो लिखते हैं कि जब हुजूर आते थे घर में तो इनकी चची अम्मा हामिला थी, मौलानी शिकम में थी, तो जैसे हुजूर आते तो ये खड़ी हो जाती एहतराम में। कुरैश की औरतों ने पूछा कि ये क्या माजरा है, कभी कोई भतीजे के लिए भी खड़ा होता है, सैयदुल बतहा की ज़ौजा होकर और आप खड़ी हो जाती है इस बच्चे के लिए, भतीजा है आपका। कहा कि बकौल उनके भाइयों के बकौल कि ये जो मेरे शिकम में बच्चा है ना, जब ये आते हैं ना नबी, तो ये मुझे कहते हैं अम्मा एहतराम में खड़ी हो जा, रसूल आ रहे हैं, इसलिए मैं खड़ी हूं। कहा ठीक है, अभी रिसालत का ऐलान तो नहीं हुआ ना। जो सुन के रिसालत को माने उन्हें मोमिन कहते हैं, जो मनवाने के लिए आए उसे कुल्ले ईमान। तो 8 औरतों ने एक मीटिंग की, 8 औरतों भारी भरकम कुरैश की औरतें। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। 4 ने कहा हम दाया कंधा दबाएंगे, 4 ने कहा हम बाया कंधा दबाएंगे, हम ये देखेंगे कैसे ये उठती है। उस बच्चे में क्या हिम्मत है। जैसे ही उन्होंने कंधा दबाया, जब रसूल आए तो 4 इधर बेहोश हो गई, 4 उधर बेहोश हो गई। तो जब 8 भारी भरकम कुरैश की औरतें शिकम में अली है मुकाबला न कर सके, तो जवान अली का मुकाबला एक नाका पे आने वाली है। शजाते मौला कायनात में दूसरा, देखिए डरिएगा नहीं, 10 नहीं तो 5 हो जाएंगे, टाइम को ही। दूसरा नुक्ता, इमाम अली के वो सबसे बड़े सियासी, मजहबी, समाजी, मुआशी, इक्तिसादी, अखलाकी, शरई दुश्मन यजीद के बाप। एक मरतबा एक जंग में कहा, या अबुल हसन अला तश्तरी फरसन साबिकन, मौला ये जो आपका घोड़ा है ना, अब वो मलूम कह रहा है, हाँ ये जो आपका घोड़ा है ना, ये बड़ा कुंद रफ्तार है, एक तेज रफ्तार घोड़ा
خرید کر لیجیے. انا لا اکر علی من یفر فلا افر ممن یکر مالی الاحتیاج للفرس. فرماتے ہیں مجھے تو گھوڑا چاہیے ہی نہیں اس لیے کہ بھاگنے والوں پہ حملہ نہیں کرتا, خود حملہ آوروں سے کبھی بھاگتا ہے. تیسرا نقطہ حضور نے ہجرت کرنی تھی. کہا یا علی یا ابا الحسن نم علی فراشی, میرے بستر پہ آپ سو. پوچھا جب اٹھے نا علی تو پوچھا 40 سورماؤں نے کہ تمہیں کیسے یقین تھا علی کہ اٹھو گے؟ کہا میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا سو جائے مر جائے نہیں کہا. اللہ اکبر اللہ تکبیر سلامت رہے آباد صاحب بڑی مہربانی. تو 40 تلواریں تھی, 40 پوری 40 نیاموں سے باہر اور جرت نیامہم واخذوا سیوفہم بایادیہم لیحاجموا علی مولانا. یہ 40 سورما 40 ہی قبیلے تھے, مکے کے 40 قبیلے تھے, 40 ہی ان کے سردار, 40 نفر قریش احسن شیوخ قریش. تو وہ آئے, ساری رات محاصرہ کیے رکھا اس حویلی کا, اس گھر کا جو حضور کا گھر تھا, حضور کے بیت الشرف کا محاصرہ کیے رکھا. اور ساری رات انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا, ذرا سنیے گا. ہر ایک کہتا تھا ھذا محمد نائم, یہ کم وقت ہے دشمن مگر کہہ رہا ہے یہ ہمارا محمد سو رہا, پھر بھی کہ ہمارا نام. ھذا محمد نائم, یہ ہمارا محمد سو رہا. آپ ایمان سے بتائیں گھٹنیوں چلتے ان 40 کے 40 بڈھوں نے حضور کو دیکھا تھا تو کیسے مغالطہ کھا گیا کہ علی کو نبی سمجھ بیٹھے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ بھیا علی کا چیپٹر ہے ہی ایسا, لوگ تو نبی کو گراتے ہیں, علی کا چیپٹر عجیب ہے. ان قریش نے کہا تو نبی سمجھ لیا, نصیری جو ہے وہ خدا سمجھ رہا ہے. ہم ہیں شیعہ جو نبی نہیں سمجھتے, خدا نہیں سمجھتے, مولا سمجھتے ہیں, مرتضیٰ سمجھتے ہیں, شیر خدا. نعرہ حیدری نعرہ صلوات. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے, ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں نصیری اپریشیٹڈ نہیں ہے, وہ ملعون ہے, وہ مشرک ہے, وہ نجس ہے, علی کی نظر میں وہ واجب القتل. لہذا کبھی نصیری کی تعریف پہ نعرہ نہ لگا. جی خیر اللہ سلامت رکھے آپ کو. یہ ساری رات یہی قصیدے پڑھتے تھے. جب صبح کو دیکھا کہ وہ تو علی ہے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ شکار تو چلا گیا. ظاہر مارنا علی کو تو تھا نہیں, مارنا تو نبی مغالطے میں مارتے تو مار لیتے, انہوں نے دیکھ کے مارنا تھا. اب جب علی آئے تو فوراً پوچھا کہ اے نا محمد ہونا, ہمارا محمد کہاں؟ علی میں تو علی ہے. بلاغت تو کوئی علی سے سیکھے نا. علی کہتے ہیں اسلم تمونی, کیا میرے سپورٹ کر کے گئے تھے؟ کیا کہنا بلاغت, سبحان. اسلم تمونی, کیا میرے سپورٹ کر کے گئے تھے؟ نہیں. تو ایک بات طے ہو گئی, علی کی شجاعت دیکھیں, ابھی میرڈ نہیں ہے علی, شادی نہیں ہوئی,
सिंगल अली है, कोई समझ रहे या नहीं? अल्लाह अकबर। और इतनी बड़ी सजा कि सारे समाज से टक्कर दे दी, समझो ना, सारे के सारे कुरैश के सरदारों से टक्कर ली, परवाह नहीं की। भैया हम असहाब के तो खादिम हैं और असहाब की तारीफ भी करते हैं, हमारी जाने कुर्बान है, मगर ये कभी नहीं कह सकते कि ये दोनों एक जैसे हैं। एक वजूदे मोहम्मद के सामने रोता रहा, एक वजूदे मोहम्मद के बगैर सोता रहा। भैया मौला अली की शजाअत में एक जहन में और भी चीज रखी कि ये जो कल्ले अजदर के टुकड़े फरमाए थे ना, ये बचपने में किए थे, बचपने में मसल दिया, कल्ले अजदर को मसल दिया, अजदहा को मार दिया। यही तो बताना था कि खलीफा वो होता है कि जिससे सांप डरते हो, वो नहीं होता जो सांपों से डरता। तो ये नुक्ता इख्तिताम पजीर होने वाला है। दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, तीसरा शाबाश, दो और पढ़ लेंगे और इजाजत दे देंगे। तीसरा नुक्ता, अली की शजाअत, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। बंदों में एक बंदा वो कि जो अपना नफ्स बेचता है, खुदा की रजा खरीदता। ये आम तर्जुमा यही है, कुरान के जितने नुस्खे हैं देख लीजिए। मेरा अभी तर्जुमा मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, छपने को जा रहा, प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। मैंने इसमें लिखा है कि ये तर्जुमा गलत है कि रजा ले गए, रजाएं ले गए, ये मर्जात जमा है, यानी अल्लाह की जितनी रजाएं हैं सारी अली के पास, यानी जितने रज़ी अल्लाह अन्हु में सारे मोहताज अली, सारी मर्जी अली के पास आ गई। एक शब की नींद के सबब, बेदारी नहीं, नींद के सबब। भैया जिसकी नींद की इबादत मर्जात रब ले जाए, उसकी बेदारी की इबादत का क्या? ये नींद की इबादत। तो सरकार इसलिए भी सो गए, बस ये आखिरी बात करें आगे बढ़े, कि अगर किसी मोहल्ले वाले को हुजूर सुला के जाते तो उसमें कई टेक्निकल मजबूरियां थी। पहली मजबूरी ये थी कि अमानतें वापस करना, तो वो तो उठता ही नहीं, तो इस्मते रसालत पर दाग आ जाता कि ये जो सादिक व अमीन था आखिर पैसे खा गया। ये भी याद रख लें, जो ये कार्ड वार्ड मारते हैं ये फरारी है, वो दूसरों को कहेंगे कि वो कार्ड मारते हैं। पागल के बच्चों, हमने तो जिंदगी में कार्ड नहीं मारा है, ये हमें कह रहे हैं। हम तो बिल्कुल खुली किताब है, अपने ऐब छुपाने के लिए हमेशा कहेंगे फुला कार्ड मारता है, फुला। मैं हुकूमत अमेरिका से कहूंगा कि जो कार्ड मारते हैं ना, उनको वाकई आप पता चल जाए कि कौन मारूंगा जो कार्ड। क्या देखिए, हमारे मजहब में तो कार्ड की इजाजत नहीं मारने की भाई, क्योंकि अगर कार्ड मारना जायज होता तो हुजूर मार के जाते ना। ये मुसलमानों की तो किसी की अमानत थी ही नहीं, सारी मुशरिकीन की अमानतें थी। उन्होंने अली की जान का रिस्क बर्दाश्त कर लिया, मगर अमानत में खयानत का दाग बर्दाश्त किया। ये है हमारा शिया, समझ रहे हैं या नहीं?
دنیا سیکھنی ہے امانت تو شرافت تو شیعوں سے. ہمارے ہاں حکومت کے مال پر غصب کرنا جائز نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ چوراہے میں مسجد بنا دو غصب کر لو. ہمارے امام نے کربلا میں پہلے زمین خریدی ہے بعد وسیلہ. تو یہ امانتیں تھیں مشرکین کی کفار کی. علی کو سلا کے گئے کہ علی امانتوں کو واپس کرے تاکہ اسلام کا پرنسپل بنے کہ کارڈ مارنے جائز نہیں. اسلام ہے نا, اسلام کا اسی دن سے تو یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ایک بات طے ہو گئی کہ امانت مشرک کی بھی ہو اس کو واپس کرنا جائز نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مشرک کی امانتیں تھیں اس کے لیے تو امین علی ہے اور خلافت تو اللہ کی امانت ہے, اس کے لیے سقیفہ کہاں سے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو اور سادات کرام کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, بہنوں, ایک بات کریں اور بس اس کو پھر یوں کر لیتے ہیں کہ شجاعت علی نمبر 1 کر لیتے ہیں, لوگ کہیں اور پڑھ لیں. اللہ تو آج بالکل تشرح رہ جائے گی بات, اسی طرح اشرے بنانے پڑتے ہیں. انشاءاللہ پڑھیں گے, تسلی سے پڑھیں گے. آج جلدی جلدی 3 نقطے ہوں گے نا. تیسرے نقطے کا آخری جملہ سن کہ ایک ٹیکنیکلی مجبوری یہ تھی کہ امانتوں والے اگر حساب میں گڑبڑ کریں تو ایسے جاہلوں کو نہیں سنانا تھا جن کو اکاؤنٹنگ آتی ہی نہ ہو, ایکسپرٹ کو سنانا تھا تاکہ کوئی ڈنڈی نہ مار سکے. اور ہوا وہی شیاطین جو مشرکین مکہ تھے اللہ کی بنا. آج کل کے تو جو شیطان ہمارے شیطان ہیں ان سے تو مشرک مکہ کا بھی بنا. ایسے فراڈی ہے, جھوٹے نمبر 1. یہ تو ابو ہریرہ بلا باندھ جائے ان خبیثوں سے جو یہ صبح شام کس بافتگی کر رہے ہیں, یہ بنا رہے ہیں صبح شام. تو جیسے ہی سپیدہ سحر نمودار ہوا, بلکہ روشنی ہوئی, تو سرکار نے مولا کائنات نے کہا امانتیں تمہاری موجود ہیں, آ جاؤ لے لو. وہ آئے تو جو آئے تو وہ بڑھا چڑھا کے 20, 30, 40, 50 گنا زیادہ بتائے. سرکار نے فرمایا کہ اتنی تو امانتیں نہیں جتنی پہلا مانگ رہا, ساری مل کے اتنی نہیں. سرکار نے ساری امانتیں رکھی میدان میں اور فرمایا گھبراؤ نہیں مکے والوں, اسی لیے تو علی کو سلا کے گئے تھے نا. میں امانتوں سے کہوں گا وہ بولیں گی, وہ بتائیں گی کس کی ہے اور کتنی کتنی. بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی. چوتھا نقطہ سن لیں اور پھر 5ویں سے انشاءاللہ مجلس نمبر 2 اگر کوئی کروانا چاہے آپ میں سے تو پابندی بھی دیں گے, ہم کروا سکتے ہیں, حافظ بھی کروا سکتے ہیں. لیجیے چلیے عمران نے کہہ دیا, چلیے انشاءاللہ پورا اشرا عمران کا اور کیا پورا شخص محمد والے محمد صلوات. آخری جملہ عمران شاہ جی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. بس چوتھا اور آخری پوائنٹ اجازت. جب
بس ختم. چوتھا نقطہ، چوتھا پوائنٹ، شجاعت علی فواتم ثلاثہ فاطمہ، تین فاطمہ تھی، تین جن کو لے کے علی چلے، انکلوڈنگ نبی کے خاندان سارے کو لے کے علی چلے. نبی گئے تھے توجہ تقیہ والے راستے سے، نبی تقیہ والے راستے سے گئے نا، تبھی تو اسپائڈر نے جالا جو بنا کس کے لیے بنا کہ فی الواقع تھے، بتانا تھا نہیں ہے. تو اگر اللہ تقیہ کرائے تو جائز ہے، شیعہ کرے تو حرام ہے. یہ تو اللہ کروا رہا ہے نا بھائی، فی الواقع غار میں ہے، اللہ اہتمام کر رہا ہے کہ نہیں ہے، اسی کا نام تقیہ. کیا بات ہے. تقیہ اس کو، تقیہ جھوٹ کا نام نہیں ہے، جھوٹوں سے بچانے کا نام تقیہ ہے، جھوٹوں سے بچایا جاتا ہے. وہ تو گئے، اب ایک ساتھی کو ساتھ لے کے سارا خاندان علی کو دیا. علی جا رہے تھے کہ ادھر سے ناقہ پہ ایک سوار پہاڑی سے اتر، نہ اس نے کچھ کہا نہ اس نے کوئی سوال کیا. علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اخبرہم، مفہوم ہے، اخبرہم کان علی فریدا وحیدا من الرجال، انہیں بتا دینا علی اکیلا تھا. خالیت ایادیہ من سلاح، علی ہاتھ خالی تھا. وکان یمشی فی عموم طریقے، وہ چھپ کے نہیں جا رہا تھا، دن میں جا رہا تھا، سب کو بتاتا ہوا جا رہا تھا، روٹین میں سے جا رہا تھا، نبی کا خاندان ساتھ تھا، اور سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہتا ہوا جا رہا تھا میرے بھائی کے کسی دشمن میں ہمت ہو تو میرا راستہ روک کر. اللہ کریم اس مجلس کو شرف قبولیت عطا. مجلس تمام ہو گئی. دراصل تو آج کا جو دن ہے سادات کے لیے بڑی مصیبت کا دن. آج کے دن سادات شام کے باہر کھڑے ہیں. کیوں؟ بازار سج رہے ہیں، تماشبین منگوائے جا رہے ہیں، گانے والے منگوائے جا رہے ہیں، راستے میں چراغاں کیا جا رہا ہے، دربار سجائے جا رہے ہیں. یہ وہ مصیبت کا دن ہے کہ جس نے عابد بیمار کو 37 سال خون رولایا. جب بھی کوئی پوچھتا تھا نا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو فرماتے تھے الشام الشام الشام. ہمارے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جارہ، وہ فرماتے تھے کہ علی و بطول کی بیٹیوں کو بازار سے دربار جانے تک 72 گھنٹے لگے. 15 اذانیں علی و بطول کی بہو بیٹیوں نے بازار شام میں. کسی نے عابد بیمار سے پوچھا کہ مولا کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ تو فرمایا راستے میں لوگ ہمیں اتنے پتھر مارتے، راستے میں لوگ اتنے ہمیں تازیانے مارتے، راستے میں لوگ اتنا ہمیں زخمی کرتے کہ راستہ چلنے والا ہماری خون کی لکیروں سے سمجھ جاتا تھا کہ ہم کدھر ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی عابد بیمار. جب دربار یزید آ گیا تو راوی کہتا ہے کہ علی کی بڑی صاحبزادی دروازے پہ بیٹھ گئی اور کہتی ہے یا علی ابن الحسین
अरेनी तरीक़न नजफ, बेटा सजाद मुझे नजफ का रुख बता दो। क्यों भूमि अम्मा? कहा मेरे बाबा जब 21 की शब में दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे सारे हालात बताए थे। मैंने कहा था बाबा करबला, कूफा, 36 शहरों में खुद गुजरूंगी, मगर ये जो आप बता रहे हैं ना कि शराबी का दरबार लगा होगा, कुर्सियों पे सफीर वजीर बैठे होंगे, मलय आम में बेटी तुम्हें यजीद के दरबार में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था बाबा सिर्फ इतना आके बता देना कि शराबियों के दरबारों में शरीफ जादियां कैसे दाखिल। अल्लाह अकबर। दरबार आ गया, मेरा सादिकुल वाद बाबा नहीं आया। एक जुमला कहा, बीवी ने ये जुमला कहने के बाद देखा नजफ की तरफ और बीवी कहती है आबिद बीमार अब चलो, ये मेरा बाबा आ गया, ये मेरा बाबा। अब जो अंदर गए हैं तो हालत ये थी कि एक बच्ची ने अपना हाथ गले पे रखा हुआ था। यजीद मरऊन ने शिमर से पूछा कि ये छोटी बच्ची है, इसने हाथ गले पे क्यों रखा है? कहा ये यतीमा हुसैन है, 12 बीबियों को एक रस्सी में बांधा गया है। जब इसकी फूफियां, माएं, बहनें सर उठाती हैं, ये बच्ची लटक जाती है। अजरों को मालल्लाह, क्या मुसीबत थी मेरे अजीजों आले मोहम्मद पर। और मैंने जो यहाँ तक रिवायतें देखी हैं कि जैसे ही काफिला अंदर गया है ना, तो फिजा जारियत व फातिमा ज़हरा उस वक्त बोल पड़ी कि बीबी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरा बस चलता है। कैसे बस चलता है? एक मर्तबा का ज़ंजबारी और तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? ज़ंजबारी सफीर और ऑफिसर उठे, उन्होंने कहा कौन हो हमारी गैरत को ललकारने वाली? कहा तुम्हारा जो बादशाह था अशकबूस वो कहाँ गया? कहा वो मर गया। उसने हुकूमत किसे दी? का हुकूमत उसने अपनी बेटी मैमूना को दी। मैमूना कहाँ गई? का वो मर्दों के सुपुर्द करके मदीना के सादात की कनीज बन गई। वो कोई इतने शरीफ है, कनीज बन के गई थी, मगर वो उसे माँ कहते हैं। एक मर्तबा कहती है अगर वही मैमूना इस भरे दरबार में तुम्हें मिल जाए जज़ाकुमुल्लाह तो पहचान लोगे। हम क्यों ना पहचाने, हम क्यों ना पहचाने। ये किबला के जुमले थे आयतुल्लाह हुसैन बख्श के कि तलवार लेके सफीर आगे बढ़ा। उसने कहा बीवी अगर तू मैमूना है तो गर्दन बढ़ा, मैं तुझे कत्ल करूं। अगर तूने सादात से बेवफाई न की होती तो दरबारों में कैदी बन के ना आती। कहने लगी फिजा जरा आहिस्ता बोल, मेरे पीछे अली और बतूल की बेटी खड़ी है। ये वो वक्त था मेरे अजीजों जब इस जालिम ने कहा कि मैं ज़ैनब से बात करना चाहता हूँ। यही जुमले हैं बीबी ज़ैनब के। बाज़ औक़ात ऐसे जुमले कहे जाएं तो जाहिल समझ नहीं सकते, ये मुसीबत में दलील होते हैं। बीबी कहती है या लैतनी अमूत क़ब्ल अन अतकल्लम बियज़ीद, काश मैं यज़ीद से बात करने से पहले मर गई होती। इसलिए कि गैरतमंद खातून बर्दाश्त कैसे करे कि भाई के कातिल के सवाल के जवाब देने पड़े। इधर ये डायलॉग हो रहे थे और उधर से आखिरी जुमला है, उधर से खबर दी किसी ने हिंद ज़ौजा यज़ीद को, जो किसी जमाने में बीबी ज़ैनब की शागिर्द रही थी, बीबी कुलसूम से भी कुरान पढ़ा था। उसको बताया कि तुझे मालूम नहीं जिन्हें बागी कह के पत्थर मरवाए जा रहे थे ये तो तेरी आकाज़ादी फातिमा का खानदान है। तेरे मौला अली के बेटे को ज़बह कर दिया गया। अली और बतूल की बहू बेटियां हैं जो तेरे शौहर के दरबार में खड़ी है। जल्दी से दौड़ती हुई आई और उसकी आबादी सिरक गई। उसने आकर कहा अल्लाह तुझ पे लानत करे, इन्नका कद क़तलता इब्न बिन्त रसूलिल्लाह, तूने रसूल का बेटा मार दिया और रसूल जातियों को कैदी बना के तशहीर करने के लिए दरबार में खड़ा किया। रावी ने ये जुमला कहा नहीं मालूम
چھوٹی سی بچی اس کے ہمراہ تھی، بازار میں سے دوڑتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ. نہیں معلوم اسے زمین کھا گئی، نہیں معلوم آسمان کھا گیا. اس کے بعد ہند کا کوئی سراغ نہیں ملا. میں یہ جملہ کہوں گا، ہند تو کنیز تھی، اتنا برداشت نہ کر سکی کہ تو نے اپنے شوہر کے دربار میں نبی زادیوں کا سر کھلا دیکھا. آپ نے بیمار کی غیرت اور صبر کا اندازہ لگائے جو 36 شہروں میں توحید دیکھتے ہوئے آئے کہ نبی زادی ہر چوک میں ایک بات کہتی تھی، لوگوں مجھے چادر دو، میں نبی کی نواسی ہوں. بات